بیوی: آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں تھا؟ شوہر: سوری بھی تو بول رہا ہوں۔ اچھا، اب کیا چاہیے؟ بیوی: ڈانٹتے سب کے سامنے ہیں اور سوری بند کمرے میں نہیں کہا کرتے۔ اب منانا بھی نہیں آ رہا آپ کو؟ شوہر: یار مجھے پہلی دفعہ وائف ملی ہے، اس لیے تجربہ نہیں لڑکی منانے کا، پلیز مان جاؤ نا۔ بیوی: اور کتنی لڑکیوں کی ضرورت ہے؟ آئی ہیٹ یو، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ شوہر: ہاں ہاں، میں نے اچار ڈالنا ہے لڑکیوں کا، مجھے تمہارے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں۔ اچھا سنو، اچھی بیویاں شوہر سے ناراض نہیں ہوا کرتی۔ بیوی: اچھے شوہر سب کے سامنے نہیں ڈانٹا کرتے، یہاں صرف آپ وہاں دوست تھے میرے ساتھ، کم از کم آپ تو ایسا نہ کیا کریں۔ شوہر: اچھا میری جان، آئی ایم سوری۔ بیوی: روم میں آ کر مجھے ڈانٹ لیا کریں، جتنا بھی غصہ ہو مجھ پہ نکال لیا کریں، لیکن کسی کے سامنے مجھے کچھ نہ کہا کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ سے بات کیے بنا میں نہیں رہ سکتی۔ نتیجہ یہ کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کا ایک بہترین راز یہ ہے کہ اپنے لائف پارٹنر سے کبھی بھی کمیونیکیشن گیپ نہ رکھیں، کسی نہ کسی بہانے ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں، تاکہ زندگی میں رشتوں کی چاہت، روٹھنا منانا برقرار رہے، کیونکہ جو میاں بیوی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا، تباہی کی ابتدا خود کرتے ہیں۔ آخری پتا: کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن سے، جو کھڑکی کے پاس موجود درخت کو دیکھ رہی تھی، پوچھا درخت پر کتنے پتے باقی ہیں؟ بڑی بہن نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، کیوں پوچھ رہی ہو میری جان؟ بیمار بچی نے جواب دیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دن آخری پتے کے گرنے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ بڑی بہن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو جب تک وہ وقت نہیں آتا ہم اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں گے اور خوبصورت دن گزاریں گے۔ دن گزرتے گئے اور پتے گرتے رہے، آخر میں ایک پتا رہ گیا۔ بیمار بچی اس پتے کو دیکھتی رہی، یہ سمجھتے ہوئے کہ جس دن یہ پتا گرے گا بیماری اس کی زندگی ختم کر دے گی۔ خزاں ختم ہو گئی، اس کے بعد سردی آئی اور سال گزر گیا، لیکن وہ پتا نہیں گرا۔ لڑکی اپنی بہن کے ساتھ خوش تھی اور آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ اس معجزاتی پتے کو دیکھنے گئی جو نہیں گرا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک پلاسٹر کا پتا تھا جسے اس کی بہن نے درخت پر باندھ دیا تھا۔